الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. برادران اسلام، تحریک کا رخ بدلنے میں جن خواتین نے اہم کردار سر انجام دیا ہے، ان میں سر فہرست اور سنہری حروف سے لکھا گیا مقدس اسم غرامی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے معزز اور دولت مند خاتون ہونے کے ساتھ علم، فضل اور ایمان و اقان میں بھی نمایاں مقام رکھتی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ہر جگہ چرچا تھا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی آپ کو امین صادق کے لقب سے یاد کرتے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کاروبار کے لیے یکتائے روزگار کو منتخب فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر شام جائیں اور منافع میں جو مناسب خیال فرمائیں لے لیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بغرض خدمت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مال بصرہ میں فروخت کر کے 10 گنا نفع حاصل کیا. نیز قافلے والوں کو آپ کی صحبت بابرکت سے بہت نفع ہوا. جب قافلہ واپس ہوا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ 2 فرشتے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ سایہ فگن ہے. نیز دوران سفر کے خوارق نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گریدہ کر دیا. ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار ہونے کے علاوہ فراغ دل اور قریش کی عورتوں میں اشرف اور بہت اعلیٰ تھی. بہت سے نام اور قریشی امرا آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے پیغام کو قبول نہ فرمایا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا. بوقت نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی تھی. جب تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہ فرمایا.
ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے ایک دم کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ بھی آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر جھنجھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس واقعے سے آپ کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر واپسی پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کمبل ڈالا اور چہرہ انور پر پانی کے چھینٹے دیے تاکہ خصیت کی کیفیت دور ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سارا حال بیان فرمایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اچھا ہی فرمائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ عیال کا بوجھ اٹھاتے، ریاضت و مجاہدہ کرتے، مہمان نوازی فرماتے، بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے، لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آتے، لوگوں کی سچائی، ان کی مدح اور ان کی برائی سے دور رہتے، یتیموں کو پناہ دیتے، سچ بولتے ہیں اور امانتیں ادا فرماتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حوصلہ افزائیوں میں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دلایا۔ کفار قریش کی تکذیب سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو غم اٹھاتے تھے وہ سب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی جاتا رہتا تھا اور آپ ہوش ہو جاتے تھے، آپ بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ آپ کی خاطر مدارات فرماتی جس سے ہر مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ سب سے پہلے علی الاعلان ایمان لانے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے اور ان کو نزول وحی کی خبر دی تو وہ ایمان لائیں۔ شیخ ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اعتماد، سب سے زیادہ محتاط اور موضوع تر یہ ہے کہ آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور موالی میں زید بن حارثہ، اور غلاموں میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اللہ کی قسم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی،
اور جس وقت کوئی شخص مجھے چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اکثر ذکر فرماتے رہتے تھے۔ بعض اوقات حضور بکری ذبح فرماتے اور پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے، صرف اس لیے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں تھیں۔ آپ تقریباً 25 سال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بعثت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوا اور مقبرہ ہجون میں آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔